ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر جس کی تفسیر کرنے والا ہوں، جس پر بیان کرنے والا ہوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متعلق 4 معجزات کا ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو کام خلاف عادت صادر ہوتے ہیں انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو اور رسولان اعظام کو الگ الگ معجزات سے انہیں مشرف فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو 4 معجزات اللہ نے عطا فرمائے، ان 4 معجزات کا ذکر اللہ نے خود قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو 4 معجزات کا ذکر فرمایا ہے، ان 4 معجزات کو سمجھنے کے بعد اور ان کو پڑھنے کے بعد ہمارے لیے عقیدہ اہل سنت کی جو ترجمانی ہے اور عقیدہ اہل سنت کی جو حقانیت ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، دن کے روشنی کی طرح وہ ظاہر و باہر ہو جاتی ہے۔ اور وہ 4 معجزات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر جو ہے وہ مٹی سے آپ پرند کی سی صورت بناتے تھے اور جب اس پر پھونک مارتے تھے تو وہ پرند بے جان سے جاندار ہو کر کے وہ پرواز کرنے لگتا تھا، اڑنے لگتا تھا، اس کے اندر جان آ جاتی تھی اللہ کے حکم سے جب اس پر آپ پھونک مارتے تھے۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مادرزاد اندھوں کو اور سفید داغ والے بیماروں کو جب آپ اپنا دست شفا اس پہ رکھتے تھے تو فوراً وہ صحت مند ہو جاتا تھا، تندرست ہو جاتا تھا اور وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا۔ تیسرا معجزہ یہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ مردوں کو جب اللہ کے حکم سے آپ مردوں کو جلا دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ چوتھا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ جو ہے بچے جو کھا کر کے آتے ہیں اپنے گھروں سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ آپ نے گھر سے کیا کھا کر کے آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بچے گھر میں کھانا چھپا کر کے آتے تھے تو وہ بتا دیتے تھے کہ وہ آپ نے کھانا کیا چھپا کر کے آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 4 معجزات کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ہے، اس کی جو تفصیل ہے آیت مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا آئے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والوں کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو۔ تو عزیزان گرامی وقار، اس آیت مبارکہ کے اندر حقیقت میں عقید اہل سنت کی حقانیت اس طرح سے اجاگر ہوتی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو خاص اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور یہ عقیدہ ہمارا واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو جو محبوبان بارگاہ ہوتے ہیں، جو خدا کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں، مقبولان بارگاہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاص تصرفات عطا فرماتا ہے، ان کو خاص اختیار دیتا ہے، تبھی تو وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو جلاتے ہیں اور بے جان کو اس میں جان ڈالتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس کے علاوہ سفید داغ والوں کو یا مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جو اللہ کے علاوہ جو بندے ہیں، جو مخلوق ہے، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی عطا سے خاص جو ہے علم عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو چوتھا والا معجزہ تھا کہ آپ جو کچھ گھر میں چھپا کر کے آتے تھے اس چیز کی خبر دیتے تھے، تو گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خاص علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے۔ تو گویا کہ انبیاء کرام کو علم غیب ہے، تبھی تو وہ بتاتے ہیں، اور علم غیب کا ثبوت بھی گویا کہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔